السلام علیکم مطیع جان MJTV 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنائے گئے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے آج آئینی بینچ کی تشکیل دے دی ہے۔ یہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے جس کے آج 12 اراکین تھے۔ ایک رکن مسنگ تھا کیونکہ وہ ایک رکن آئینی بینچ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اس جوڈیشل کمیشن میں اس نے بیٹھنا تھا، اور آج جو آئینی بینچ کی تشکیل دی گئی ہے اس میں جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ آئینی بینچ کے سربراہ مقرر ہوئے ہیں، اور 7 جج جو ہیں 16 ججوں میں سے چنے گئے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ووٹنگ ہوئی ہے 12 اراکین میں سے 7-5 کی اکثریت سے، جس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے مخالفت کی، بظاہر مخالفت کی، جسٹس منصور علی شاہ نے بھی مخالفت کی، جسٹس منیب اختر نے بھی مخالفت کی، اور ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو MNA ہیں اپوزیشن کے اور سینیٹر ہیں 2، ان لوگوں نے، تو یہ 5 تھے اقلیت میں تھے، اور 7 کی اکثریت کے ساتھ، یعنی کہ اسپیکر کے جو نامزد نامنی تھے خاتون، انہوں نے بار کونسل کے جو وکیل ہیں نمائندہ تھے اختر حسین، انہوں نے، اور حکومت کے سینیٹر، حکومت کے MNA، اٹارنی جنرل، لا منسٹر، اور پھر ججوں میں سے بھی ایک جج جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل گئے، اور وہ ہیں جسٹس امین الدین خان، کیونکہ وہ خود ہی آئینی بینچ کے سربراہ مقرر ہو رہے تھے۔ تو جسٹس امین الدین خان کا اپنا سوئنگ ووٹ تھا، اور اپنے ہی ایک ووٹ کی مدد سے وہ آئینی بینچ کے سربراہ مقرر ہو گئے۔ تو آج جسٹس امین الدین خان جو ہیں آئینی بینچ کے سربراہ مقرر ہو گئے، اور جوڈیشل کمیشن میں 7-5 کی اکثریت سے حکومت نے اپنی مرضی کا آئینی بینچ بنا لیا ہے، جس میں جسٹس امین الدین خان سربراہ ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، جسٹس سید حسن اظہر رضوی ہیں، جسٹس مسرت ہلالی ہیں، اور جسٹس نعیم اختر افغان ہیں۔ تو یہ 7 ججز جو آئینی بینچ بنا ہے۔ اب اس آئینی بینچ کا کام کیا ہے؟ آئینی بینچ اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس بینچ کے سامنے، ان 7 ججوں کے سامنے، تمام جو آئینی پٹیشنیں ہیں جو آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی ہیں، جیسا کہ جو اب 26ویں آئینی ترمیم کو جن درخواستوں میں چیلنج کیا گیا ہے وہ درخواستیں، جیسا کہ جو 184(3) کے تحت جو فیصلے دیے گئے تھے 184(3) کے تحت، ان کے خلاف اگر کوئی اپیلیں ہیں تو وہ بھی اب اس آئینی بینچ کے سامنے جو ہیں وہ رکھی جائیں گی۔ اور یہ جو آئینی بینچ ہے یہ بڑا طاقتور بینچ ہے، اور یہ جو بینچ ہے اس کی اپنا ہی ایک الگ سے دفتر ہوگا، الگ سے سیکریٹریٹ ہوگا، اور اس کو ایک رجسٹرار آفس سے، کوئی رجسٹرار نہیں تو ایڈیشنل رجسٹرار لیول کا بندہ الگ سے دیا جائے گا۔ تو یہ جسٹس امین الدین خان ایک قسم کے سپر چیف جسٹس ہوں گے۔ تو اگر جسٹس امین الدین خان سپر چیف جسٹس ہوں گے جو کہ براہ راست حکومتوں کے بننے اور بگڑنے میں ان کے بینچ کا بڑا ہاتھ ہوگا، تو پھر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کیا ہوں گے؟ یہی وہ سوال ہے۔ پھر یہ لوگ کون سے کیسز سنیں گے؟ اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل ایک اور ججز کمیٹی بھی ہوگی۔ ایک تو ججز کمیٹی ہوگی آئینی ججز کی، یہ 3 جو ٹاپ کے 3 آئینی جج ہوں گے، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر۔ ایک تو یہ 3 ججوں کی ججز کمیٹی ہوگی۔ یہ 3 ججز فیصلہ کریں گے کہ کون سی درخواست جو ہے ان 7 ججوں کے سامنے لگنی ہے، یا ان 7 میں سے کون سے 5 ججوں کے سامنے لگنی ہے۔ تو یہ بینچ یہ فیصلہ یہ 3 ججز کریں گے۔ اب اس آئینی بینچ کے سامنے لگنے والے مقدمات کے حوالے سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی مداخلت ہوگی۔ تو ایک قسم کی یہ متوازی، اور یہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک اور آئینی عدالت اگر کہیں بن گئی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل جو پرانی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی ججز کمیٹی تھی، اس کے قانون میں تبدیلی کر کے یہ ڈال دیا گیا کہ اب جو ہیں جو آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والی ججز کمیٹی کا بھی ممبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ مگر جو آئینی بینچ کی اپنی ججز کمیٹی ہے
اس میں کہیں بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یا پرانی سپریم کورٹ والا کوئی جج جو ہے اس کا کوئی نمائندہ یا ممبر نہیں ہے۔ تو آج کے جو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کا بڑا فیصلہ ہے کہ اس جوڈیشل کمیشن نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ آئینی بینچ پر بیٹھ کے آئین کی تشریح کر سکے یا آئینی معاملات پہ فیصلے دے سکیں۔ پھر اسی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جسٹس منصور علی شاہ کو بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ کسی بھی آئینی بینچ پر موجود ہوں یا فیصلے دے سکیں۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے دیگر بھی بڑے اہم اور بڑے نام جو ججز کے ہیں، ان کو بھی آئینی بینچ پہ لانے کے قابل نہیں سمجھا گیا، جس میں جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل ہیں، اور جس میں جسٹس عرفان سعادت ہیں، جس میں جسٹس دیگر جو ججز حضرات ہیں وہ بھی کافی ہیں جن کو اس قابل نہیں سمجھا کہ آئینی بینچ پہ وہ بیٹھ سکیں۔ اب یہ جو آئینی بینچ بنا ہے 7 ججوں کا، ان میں اکثریت کس سوچ کی ہے، کس ذہن کی اکثریت ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان، ان کے ذہن اور سوچ اسی وقت عیاں ہو گئی تھی جب انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں اپنی تفصیلی وجوہات جاری کی، اپنا فیصلہ جاری کیا، جو کہ یہ اقلیتی فیصلہ تھا ان کا۔ 2 جج تھے، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے 8 ججوں نے جو اکثریتی فیصلہ دیا ہے وہ غیر آئینی ہے، اور انہوں نے ترغیب دی تھی حکومتی اداروں کو، ریاستی اداروں کو، ایگزیکٹوز کو کہ وہ اگر سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو غیر آئینی سمجھتے ہیں تو وہ اس پہ عمل درآمد کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ تو یہ تو سوچ ہے آئینی بینچ کے سربراہ کی کہ وہ ایک آئینی عدالت کے فیصلے کے خلاف سرکاری اداروں کو ورغلاتے رہے ہیں، ترغیب دیتے رہے ہیں کہ اگر سرکاری ادارے یہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ سرکاری ملازم اور بابو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے تو وہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پہ عمل نہ کریں۔ تو ایک تو یہ سوچ جسٹس امین الدین خان کی عیاں ہوگی، جن کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ دوسرے ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل۔ جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہیں وہ اپنی سوچ اور ذہن کے حوالے سے ایک قسم کا قاضی فائز عیسیٰ کی اگر لیگیسی کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جسٹس جمال خان مندوخیل ہی تھے جن کے نوٹ کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اتفاق کیا تھا اور سائن کیے تھے، اور انہوں نے ایک فارمولہ دیا تھا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ کسی حد تک پی ٹی آئی کو دی جا سکتی ہیں مگر ساری نہیں دی جا سکتی، جس کا مطلب یہ بھی نکل سکتا تھا کہ حکومت کی 2/3 بھی بن جائے اور پی ٹی آئی کو بھی کچھ سیٹیں دے، یعنی کچھ لو اور دو۔ تو ویسے بھی بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور بلوچستان سے جو ججز حضرات ہوتے ہیں سپریم کورٹ پہ بشمول قاضی فائز عیسیٰ، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ بلوچستان کے بھی بڑے مسائل ہیں اور وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہی سیکیورٹی کا ہے۔ تو ان ججز نے بلوچستان بھی جانا ہوتا ہے، کوئٹہ بھی جانا ہوتا ہے، تو جسٹس جمال خان مندوخیل کو بھی سمجھنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آتے ہیں جسٹس محمد علی مظہر۔ اب جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں، انہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس میں بظاہر تو جسٹس منصور علی شاہ کی ججمنٹ کے اوپر انہوں نے بھرپور انداز سے سپورٹ کیا۔ ان کا تعلق سندھ سے ہے، اور جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں انہوں نے بہت سٹینڈ لیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، مگر پھر یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سالن میں نمک کے برابر، ایک ذائقے کے لیے، کوئی اختلافی نوٹ کے لیے، تو یہ جسٹس محمد علی مظہر ہو گئے یا جسٹس عائشہ ملک ہو گئی اور جسٹس حسن اظہر رضوی، ان 3 ججوں کو کبھی بھی 5 رکنی بینچ میں اکثریت کے بنانے کا موقع نہیں ملے گا۔ ان کو صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب 5 رکنی بینچ بنے تو ان میں سے 1 کو یا 2 کو رکھ لیا جائے، اور باقی 3 ججز جو ہیں وہ جسٹس نعیم اختر افغان، جو کہ میں نے پہلے بتا دیا جسٹس امین الدین خان کے ساتھ انہوں نے جو فیصلہ دیا، پھر جسٹس مسرت ہلالی، تو ان میں سے اگر کوئی 5 رکنی بینچ بنے گا بھی تو ان 3 ججوں کو ان 5 رکنی بینچ میں اکٹھا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جسٹس سید حسن اظہر رضوی جو ہیں انہوں نے بھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے اکثریت 8 ججوں کے فیصلے کا ساتھ دیا تھا۔ تو صرف ایک ری مکس کیا گیا ہے اس آئینی بینچ کو، اور اصل میں فیصلہ جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر نے بیٹھ کے کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 3 آئینی بینچ کے ججوں کی کمیٹی ہے، اس میں بھی اکثریت پھر بھی برقرار ہے، یعنی کہ ججز کمیٹی بھی ہم خیال ہے،
جیسے امین الدین خان اور جیسے جمال خان مندوخیل وہ بہت قریبی سوچ رکھتے ہیں، خاص طور پہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے یہ ہمیں عیاں ہو گیا ہے، اور جیسے محمد علی مظہر اگر اختلاف کریں گے بھی تو وہ اقلیت میں ہوں گے۔ تو اسی طرح یہ 7 رکنی بینچ میں سے اگر اوورال بھی دیکھا جائے تو 7 رکنی بینچ میں صرف 3 ججز ایسے ہیں جو اختلاف کر سکتے ہیں، باقی 4 کی اکثریت اس 7 رکنی بینچ میں بھی برقرار رکھی گئی ہے، اور اسی طرح ججز کمیٹی میں بھی جو ہے وہ اکثریت برقرار رکھی گئی ہے، اور یہ وہ 3 ججز ہیں آئینی بینچ کے سینئر ترین جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی آئینی درخواست جو ہے وہ 5 ججوں کے بینچ کے سامنے لگے گی، اور اس 5 ججوں کے بینچ میں کون کون سے جج ہوں گے، اور اسی طرح یا پھر وہ 7 ججوں کے بینچ میں لگنی ہے۔ تو یہ جو ہے آئینی بینچ کی تشکیل ہے، اور باقی رہ گئی بات جو پرانی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنائی گئی ججز کمیٹی ہے، جس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان بھی اب آگے ہیں بطور سربراہ آئینی بینچ۔ تو اس کے اندر یہ جو کمیٹی ہے اب یہ فیصلہ کرے گی کہ جو باقی معاملہ جو بچے کچھ کیسز ہیں، جو کرمنل کیسز ہیں، جائیدادوں کے کیسز ہیں، 2 مرلے کے 10 مرلے کے قتل مقاتلے کے کیسز ہیں، کارپوریٹ معاملات ہیں، ان کے اندر جو ہے یہ جو ججز کمیٹی ہے یہ فیصلہ کرے گی۔ اس کمیٹی کا حکومت پہ اثر انداز ہونے والے کسی بڑے آئینی فیصلہ یا کیس کا طے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ یہ کیس کس بینچ کے سامنے جائے گا، اور ویسے بھی ان 7 ججوں کو نکال کے اگر 16 میں سے 7 نکل گئے، پیچھے رہ گئے 9 ججز، تو یہ جو 3 ججز ہیں پھر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ یہ جو 9 ججز رہ گئے ہیں ان کے سامنے کتنے مرلے کا اور کتنے کیسز لگیں گے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ بنیادی طور پہ اب جسٹس امین الدین خان ایک سپر چیف جسٹس بن گئے، اور یہ جو 7 ججز ہیں یہ جو 7 جو ہیں سٹارز کہہ لیں، یہ در حقیقت وہ طاقتور سپریم کورٹ ہوگی جس کا براہ راست حکومتوں کے ساتھ لین دین ہونا ہے اور رابطہ ہونا ہے، اور یہ 7 ججز بظاہر اب ان سپریم کورٹ سے ان کو ایک قسم کی خود مختاری مل گئی ہے۔ اور یہ جو ججز کمیٹی ہے، اب یہ ججز کمیٹی ان ججز کو کتنا استعمال کر سکتی ہے، کیونکہ ہیں تو یہ سپریم کورٹ کے پرانی والی سپریم کورٹ کے ججز، کیا اگر یہ کمیٹی ان ججز کے سامنے دوسرے مقدمات لگا دیتی ہے تو کیا یہ ججز جو ہیں انکار کر سکیں گے؟ اور کیا اگر یہ ججز کی کمیٹی 3 ججوں کی کمیٹی ان میں سے 5 ججوں کو کہتی ہے کہ آپ آئینی معاملہ سنیں، تو کیا ان 5 ججوں کو یہ والی کمیٹی چھوڑ دے گی کہ نہیں آپ پہلے ہمارے کیسز سنیں اور بعد میں ادھر جائیں؟ اب یہ چیزیں تو آنے والے وقتوں میں طے ہوں گی، مگر لگتا یہ ہے کہ یہ جو 7 ججز ہیں اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جو نگرانی ہے یا جو قیادت ہے یہ اس سے اب باہر ہو گئے ہیں عملی طور پہ، کیونکہ یہ آئینی بینچ ہے، اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ ایک غیر آئینی بینچ ہے باقی جو 9 ججز ہیں سپریم کورٹ کے۔ اچھا، ایک اور جو اب معاملہ بڑا اہم ہے، آج کی جو ووٹنگ ہوئی ہے یہ 7 اور 5 کی، اس کے بعد اب جسٹس امین الدین خان بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر بن گئے ہیں، یہ جسٹس جمال خان مندوخیل۔ جسٹس امین الدین خان تو پہلے ہی بطور سربراہ آئینی بینچ اب بن گئے ہیں، تو چونکہ آئین میں لکھ دیا گیا تھا کہ اگر جوڈیشل کمیشن میں پہلے سے موجود سپریم کورٹ کا کوئی جج آئینی بینچ پہ کا سربراہ مقرر ہو جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ سے جو نیکسٹ سینئر موسٹ ہے، جو سپریم کورٹ سے آئینی بینچ سے نہیں، جو سپریم کورٹ سے نیکسٹ سینئر موسٹ ہے، پھر وہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر بن جائے گا، اور جو سپریم کورٹ سے نیکسٹ سینئر موسٹ ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں۔ اب اگلی میٹنگ جو ہوگی جسٹس جمال خان مندوخیل کے ساتھ، تو آج کی ووٹنگ کے بعد اندازہ لگتا ہے کہ پہلے اگر 7-5 کی اکثریت تھی تو پھر اب 8-5 کی اکثریت حکومت کی ہو جائے گی۔ جوڈیشل کمیشن میں 8-5 کی حکومت کی اکثریت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو سپریم کورٹ میں ججز لگنے ہیں، اور خاص طور پہ 34 ججوں کی تعداد کر دی گئی ہے، تو تقریباً 18 ججز جو نئے لگنے ہیں سپریم کورٹ میں، وہ ان حکومتی جو ممبران ہیں جوڈیشل کمیشن کے، ان 8 کی اکثریت کے ساتھ اب حکومتیں یہ فیصلہ کریں گی، اور یہ جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، اب سپریم کورٹ کے یہ جو باقی ججز ہیں، کیونکہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل اب یہ بھی حکومت کے کیمپ میں چل جائیں گے، اور آئینی بینچ کا سربراہ تو جائے گا ہی جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جمال خان مندوخیل صاحب تو آپ کو پتہ ہے، پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ وہ آئینی بینچ پہ بھی موجود ہیں اور جوڈیشل کمیشن میں بھی اب موجود ہیں۔ لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر آئین میں ترمیم کر کے خصوصی طور پہ آئینی بینچ کے سربراہ کو جو رکن بنایا گیا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ آئینی بینچ کا بھی ایک جج کی نمائندگی ہوگی جوڈیشل کمیشن میں، کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے جو 13 اراکین ہیں، کیونکہ پہلے 12 تھے نا، اب جسٹس جمال خان مندوخیل کے ساتھ 13 ہو جائیں گے، 13 کے 13 اراکین کسی نہ کسی بڑے سٹیک ہولڈر کو نمائندگی کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل جو کہ سپریم کورٹ میں بھی سینیارٹی میں نیکسٹ سینئر جج تھے اور آئینی بینچ پہ بھی موجود ہیں، تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر اب ایک نہیں، آئینی بینچ کے 2 نمائندے موجود ہیں۔ حالانکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جسٹس جمال خان مندوخیل آئینی بینچ کے سربراہ کے بعد کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ آئین میں جو لکھا ہے کہ نیکسٹ سپریم کورٹ کا جو سینئر موسٹ جج ہے وہ آئے گا جوڈیشل کمیشن میں، اگر آئینی بینچ کا بندہ پہلے ہی اگر جوڈیشل کمیشن میں موجود ہے وہ جج، تو پھر سپریم کورٹ سے مراد یہ ہے آئینی بینچ نہیں، سپریم کورٹ کا جو نیکسٹ سینئر، سپریم کورٹ کی سینیارٹی میں بھی جمال خان مندوخیل آ رہے ہیں، اور آئینی بینچ کی سینیارٹی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جمال خان مندوخیل ہیں جو نیکسٹ ہیں۔ تو پہلے تو یہ وضاحت ہونا ضروری ہے کہ جہاں پہ تمام طبقوں کے بڑے گنے چنے نمائندے ہیں، وہاں پہ کیا آئین کے اندر جو آئینی بینچ کے سربراہ کو جوڈیشل کمیشن میں نمائندگی دی گئی ہے، کیا اس کو بطور آئینی بینچ کا ایک نمائندے کے طور پہ رکھا گیا ہے جوڈیشل کمیشن میں؟ اور اگر جسٹس جمال خان مندوخیل بھی آ گئے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر آئینی بینچ کو 2 نمائندے دیے گئے جو ہے اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، یعنی کہ آئینی بینچ کی نمائندگی صرف آئینی بینچ کا سربراہ نہیں کر رہا بلکہ آئینی بینچ کا ایک اور جج بھی کر رہا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے اصولی طور پہ کہ اگر یہ آئین میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر اگر کوئی جج آئینی بینچ کا سربراہ بن جاتا ہے یا نمائندہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو نیکسٹ بندہ آئے گا وہ آئینی بینچ سے نہیں، وہ سپریم کورٹ کی سینیارٹی میں دوسرے نمبر پہ آئے گا، اور سپریم کورٹ کی سینیارٹی میں جسٹس جمال خان مندوخیل کے بعد جسٹس اطہر منلہ آتے۔ تو اگر آئینی بینچ کو پہلے ہی جسٹس امین الدین خان کی نمائندگی مل گئی ہے تو پھر جسٹس جمال خان مندوخیل کی شکل میں آئینی بینچ کو دوسری نمائندگی کیوں دی گئی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر؟ یہاں پہ جسٹس اطہر منلہ کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جسٹس عائشہ ملک پہلے ہی آئینی بینچ کی رکن ہیں۔ حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے تھے، اس لیے ہمیں اب صرف بات کہنے کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر حکومت کو ایک اور سپورٹ مل گئی ہے آئینی بینچ کے ایک اور جج کی طرف سے۔ تو 2 آئینی بینچ کے ججز آ گئے جوڈیشل کمیشن میں، ایک لا منسٹر آ گیا، اٹارنی جنرل آ گیا، گورنمنٹ کے ایم این اے آ گیا، گورنمنٹ کے سینیٹر آ گئے، 6 تو یہ ہو گئے، بار کونسل کا نمائندہ آ گیا، اسپیکر نامنی آ گیا، 8۔ تو اب فیوچر میں حکومت کو جوڈیشل کمیشن میں 8 اراکین کی پرماننٹ مستقل سپورٹ مل گئی، اور آپ دیکھیں گے کہ جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اب یہ ہر معاملے میں حکومت کی سپورٹ کریں گے۔ مگر یہ سارا کچھ جو ہے یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کے اس خط کے اوپر عمل کرتے ہوئے فل کورٹ بنا دیتے اور انکار نہ کرتے تو آج شاید جوڈیشل کمیشن کے اندر جو حکومت کو مستقل پرماننٹ 8 اراکین کی سپورٹ مل گئی ہے وہ کبھی نہ ملتی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج بظاہر تو اختلاف کیا حکومت کے اس آئینی بینچ کی نامزدگیوں کے اوپر، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف بظاہر ہی تھا، اور وہ اس لیے بھی جسٹس یحییٰ آفریدی نے اختلاف کیا کہ وہ صرف وہ کہتے ہیں نا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی بات ہے۔ اصل میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے صرف یہ شو کیا کہ میں تو بطور چیف جسٹس بڑا نیوٹرل ہوں، کیونکہ اگر چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر حکومت کی تجویز کو ووٹ کرتا تو ایز چیف جسٹس آف پاکستان، ایز سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اس پہ انگلیاں اٹھتی کہ یہ جب جوڈیشل کمیشن میں جاتے ہیں تو حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پہ بینچ میں بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں۔ تو اس لیے چیف جسٹس نے مخالفت کی، اختلاف کیا، جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ان کے ووٹ کی حکومت کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بظاہر یہ جو اختلاف ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا، یہ ایک دکھاوے کا اختلاف ہے، اور صرف اس وقت کیا گیا جب انہیں یقین ہو گیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کہ میرے بغیر بھی حکومت کو سپورٹ مل جائے گی جسٹس امین الدین خان سے۔ اور اب اس کے بعد تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی حکومت کی ہر تجویز کا کھل کے اختلاف کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی مہربانی سے ہی جوڈیشل کمیشن میں اب حکومت کو مستقل طور پہ 8 اراکین کی مدد مل جائے گی،
جسٹس جمال خان مندوخیل کے آنے کے بعد۔ تو اب جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کرنے کے لیے ہر چیز میں بھی اختلاف کریں، اور اب اختلاف کرنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس اب وہ اختیار نہیں رہا، وہ طاقت نہیں رہی جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھی۔ تو اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے حکومت کو کوئی کام بھی نہیں پڑنا، اب انہیں جوڈیشل کمیشن میں بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب صرف یہی ہے کہ نوکری ہے، آفس ہے، جھنڈا ہے، گاڑی ہے، عہدہ ہے، نام ہے، ادروائز اختیار جو ہے وہ اب عملی طور پہ چیف جسٹس امین الدین خان کے پاس چلا گیا، اور لگتا یہ ہے کہ چیف جسٹس ان ویٹنگ جو ہیں وہ عملی طور پہ اب انہوں نے سپر چیف جسٹس کے طور پہ سپریم کورٹ کے وہ تمام معاملات پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے جن معاملات سے براہ راست وفاقی حکومت یا ادارے متاثر ہوتے تھے۔ تو یہ 7 ججوں کا بینچ بھی ہم خیال ہے، اور آئندہ بھی یہ جو 3 ججوں کی کمیٹی کوئی بھی آئینی بینچ بنائے گی 5 یا 7، اس میں اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ اکثریت جو ہے وہ صرف اور صرف ان ججوں کی ہو جو حکومت کی منشا کے مطابق آئین کی تشریح کریں۔ تو یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ اب دیکھیں جو ججز کی تعیناتیاں ہونی ہیں اس میں یہ 8-5 کی اکثریت سے حکومت کن کن وکیلوں کو براہ راست سپریم کورٹ میں تعینات کرتی ہے، کن کن ہائی کورٹ کے ججوں کو ہائی کورٹ سے لے کر آتی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ سرکار کے کسی ایک دفتر میں بیٹھ کے ہو جائے گا، یا تو لا منسٹر لسٹیں بنا لیں گے یا اٹارنی جنرل صاحب، اور یہ لسٹیں جب جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور گورنمنٹ کے سینیٹر اور بار کونسل کے نمائندے اور اسپیکر کی نامنی کو دے دی جائیں گی، تو پھر لسٹیں جب لا منسٹر کی جو دفتر میں تیار ہوں گی وہی فائنل ہوگی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو پھر بھیج دی جائیں گی، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ڈٹ کے اس کی مخالفت کریں گے، اور پھر 8-5 کی اکثریت سے 16 جج سپریم کورٹ، 18 جج سپریم کورٹ میں لگ جائیں گے، 20-25 ہائی کورٹوں میں لگ جائیں گے، اور چل حکومت کا جو کنٹرول ہے وہ عدلیہ پہ مکمل ہو جائے گا۔ تھینکس ٹو قاضی فائز عیسیٰ جو اب جا چکے ہیں، اینڈ تھینکس ٹو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جنہوں نے بروقت اپنی عدلیہ کے لیے سٹینڈ نہیں لیا۔ اور سب سے بڑا چیلنج اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ ججز بیٹھ کے 12 جولائی کے فیصلے کے اوپر جو نظر ثانی ہونی ہے، کیا اس نظر ثانی کے حوالے سے بھی یا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے بھی کوئی کارروائی کریں گے؟ کیونکہ وہ معاملہ بھی آئین کی تشریح کیا ہے، آرٹیکل 51 کی تشریح کیا ہے، آرٹیکل 106 کی تشریح کیا ہے۔ تو جو نیا جو ترمیم آئی ہے اس میں آئینی بینچ کے یہ 3 ججز یہ جو ججز کمیٹی ہے، آئینی بینچ ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا معاملہ آئینی ہے کون سا نہیں، اور پھر یہ آئینی بینچ ہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کہے گا کہ وہ جو آپ کے پاس فائل پڑی ہے آپ اس پہ مزید کارروائی نہیں کر سکتے، وہ آپ ہمیں بھیج دیں۔ اور آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ حتمی فیصلہ آئینی بینچ کا ہوگا یا آہنی بینچ کا، پرانی سپریم کورٹ یا پرانے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت بنائی گئی ججز کمیٹی کا نہیں ہوگا۔ چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔